اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے, کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے, کوئی مولوی, اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے, یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, سارے الٹے, کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے, آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا, اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی, قرآن کی, تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. بغیر طلاق دینا گناہ ہے, لیکن طلاق کا عمل اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس عورت کو مرد سے جان چھڑانی ہے اس کے لیے نکلنا, کیونکہ اتنا نیک آدمی جو اتنی حساب کتاب سے طلاق دے رہا ہے, اتنا نیک ہے نا, وہ تو نیک آدمی ہے نا, اتنے طریقے تمیز سے طلاق دے رہا ہے, اس سے تو ویسے ہی عورت کو علیحدگی نہیں, یعنی اس کے تو ویسے ہی عورت کو علیحدگی نہیں چاہیے ہوتی. علیحدگی تو اسی سے چاہیے ہوتی ہے جو جذباتی ہوتے ہیں, ان کو شریعت کو فالو نہیں کرتے, وہ تو دھاڑ 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 نکالی اور جان چھوڑ گئی. تو ہم تصویر کے ایک رخ کو تو دیکھتے ہیں, عورت کا رونا دھونا, دوسرے رخ کو نہیں دیکھتے کہ بہت سی عورتوں کی جان چھوٹ جاتی ہے. اور یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں عورتیں روتی تو ہیں بہرحال جب طلاق ہوتی ہے, عورتوں کا رونا, وہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, خواتین کا رونا یہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک واقعی اندر سے غم ہے, ایک وقتی غم ہے, حقیقت میں جان چھوٹ جاتی ہے. ہمارے ایک رشتہ دار خاتون کے میاں کا جب انتقال ہوا, اتنا روئیں, آسمان سر سے اٹھا لیا. 5-6 دن کے بعد میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا اچھا ہوا مر گئے, کیونکہ میں بڑی پریشان تھی. میں نے کہا اس وقت تو آپ بہت رو رہی تھی, کہ نہیں وہ تو شوہر مرا ہے تو رونا تو پڑے گا, وہ تو آئے گا, وہ نیچرل آتا ہے نا. عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے, وہ بات بات پہ رو لیتی ہیں. لیکن جو جذباتی آدمی جب طلاق دے دیتا ہے نا, تو یاد رکھو گھر بسانا یہ جذباتی لوگوں کا کام ہے ہی نہیں. تو دھاڑ 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 نکال دی, چلو خلاص, اب وہ رو رہی ہے, تھوڑے دن روئے گی, سیٹ ہو جائے گی, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کو ایسے باندھ دینا کہ اس کے لیے مرد سے جان چھڑانا ناممکن ہو جائے, کیونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار عدالت کو نہیں دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. اس سے جان چھڑانا مشکل ہے. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا ایک دفعہ, کہنے لگی میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, اور وہی تھوڑا سا نا ایکٹنگ کر رہی تھی وہ, کہ میں کیا کروں مفتی صاحب, مجھے کوئی حل بتائیں, کوئی گنجائش ہے. وہ سمجھ رہی تھی میں بہت زیادہ روں گی نا تو کوئی شاید یہ گنجائش نکالیں. لیکن اس کی بھی ایک سیاست تھی اس خاتون کی, بڑا ان کی ہوشیاری پہ میں حیران ہوا. بڑا وہ روئی, ہائے میرے بچے, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے میاں نے طلاقیں دے دی, ہائے مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے کوئی؟ میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے, 3 دے دی ہیں تو ختم. ہائے میں کہاں جاؤں گی مفتی صاحب, کوئی کہیں کسی مسلک میں کچھ نکلتا ہو, کسی مسلک؟ میں نے کہا نہیں ہے, اجماع صحابہ ہے, اس کے خلاف فتویٰ جائز نہیں. کہہ رہی ہیں وہ میرے میاں نے سعودی عرب کے کسی مفتی کا فتویٰ لے لیا ہے. میں نے کہا اس کو بکری کو کھلا دیں. اس کو کیا کریں؟ بکری کو کھلا دیں. وہ فلاں مفتی, میں نے کہا کوئی حیثیت نہیں ہے. کہہ رہی ہے پکی بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہی ہے الحمدللہ. وہ خاتون کہتی ہیں الحمدللہ. کہہ رہی مجھے اطمینان ہو گیا, اس کم وقت سے میری جان چھوٹی, خود ہی اس نے دھڑ دھڑ نکال دی ہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا اگر کوئی گنجائش ہے تو ایسا نہ ہو یہ پھر میں پھر مصیبت. کہہ رہی ہے تو فتوے کہاں سے لے کر آ گیا ہے, یہ تو فتوے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. تو جو جذباتی لوگ ہیں نا, کیونکہ مرد کی دسترس ہوتی ہے عورت کے اوپر, جب تک مرد نہیں چھوڑے گا وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے مرد کی زبان کی نوک پہ رکھ دیا ہے, نکالا ختم. ایک لحاظ سے مرد کا اختیار بہت طاقتور ہے کہ تم جب تک نہیں چھوڑو گے یہ کہیں نہیں جا سکتی. لیکن چھوڑنے کے لیے ہلکے سے 3 لفظ زبان پہ رکھ دیے کہ, اور وہ جذباتی آدمی کی زبان سے نکل جاتے ہیں. پھر خواتین پریشان تو ہوتی ہیں, میرے پاس فون آتا ہے ہمیں ہو گئی کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ جو آدمی جس کو پتا تھا کہ 3 دو اس طرح سے ہوتا ہے, جو جذبات میں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, کل وہ جذبات میں گولی بھی مار سکتا ہے. جذباتی آدمی کبھی بھی بیوی کو رکھنے کا اہل نہیں ہوتا. ہم اپنے باپ اگر شوہر راضی نہ ہو, یعنی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن شوہر اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تب یہ خلا کیسے ہوگا؟ تو اس کیس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بیچ میں قاضی کو لایا جائے گا, یعنی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کرے گا, اسے خلا دینا پڑے گا. تو اگر شوہر راضی نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیچ میں قاضی کو لایا جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کر کے خلا کی کارروائی انجام دے گا. اور اگر شوہر کسی طرح بھی قاضی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر کہے کہ میں خلا نہیں دیتا, میں نہیں مانتا, تو وہ عورت کو لٹکائے رہے گا, یہ ممکن نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں, بہت سارے شوہر مرد لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خلا نہیں دیں گے تو جائے گی کہاں. ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خلا لینے کے لیے وہ تمہارے فیصلے کی محتاج نہیں ہے. اگر تم شرافت سے خلا دیتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں خلا دیتے ہو تو بیچ میں قاضی آئے گا, وہ تم کو ایک بار فورس کرے گا, نہیں مانے تو تمہیں کنارے لگا کے معاملہ فسخ کر دے گا,
یعنی خلا نافذ کر دے گا جو فسخ کی ایک شکل ہوگی اور یہ خلا ہو جائے گا. تم اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے ہو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے. تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر شوہر کسی طرح بھی تیار نہیں ہے تو قاضی آئے گا بیچ میں اور وہ خلا کرا دے گا. اور یہ حقیقت میں عام فسخ نہیں ہے، خلا ہی ہوگا. اس لیے اس کیس میں بھی قاضی جو جبر کرے گا وہ بھی جو ہے مہر عورت جو ہے شوہر کو واپس کرے گی، کیونکہ خلا یہ قاضی جبرن کروا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خلا میں یہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کو مہر واپس کرے. طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بیوی شوہر کو مہر واپس نہیں کرتی. اسی طرح سے کسی اور وجہ سے اگر قاضی فسخ کر رہا ہے، یعنی دونوں میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور وجہ سے قاضی دونوں کو فسخ کر رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے قاضی میاں بیوی کا نکاح فسخ کر رہا ہے، یعنی میاں بیوی نہیں الگ ہونا چاہتے، قاضی الگ کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت، جیسے دونوں مان لیجئے رضائی بھائی بہن تھے، غلطی سے شادی کر لی، یا کوئی اور مسئلہ ہے، قاضی فسخ کر رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے مہر بیوی کو واپس نہیں کرنا ہے. لیکن خلا اگر ہوگا، چاہے دونوں رضامندی سے کریں یا بیچ میں قاضی کو لا کے کریں، خلا ہوگا تو عورت کو جو مہر ملی ہے اس مہر کو شوہر کے حوالے کرنا ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا کا کیس آیا تھا تو آپ نے عورت سے کہا کیا تم جو باغ تم نے لیا ہے مہر میں اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ عورت نے کہا ہاں میں تیار ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم باغ ان کو دے دو، اور ان سے کہا کہ تم ان کو الگ کر دو. تو خلا میں عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مہر واپس کرے. مطلب مفتی کے یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ عورت کو ظلم سے کوئی عدالت نجات نہیں دلوا سکتی، کوئی نکاح فسخ نہیں کروا سکتی، بس اس کی زبان کے اوپر وہ محتاج ہے اس کی. بس اس کو ظلم سے اگر کوئی چیز نجات دلوا سکتے ہیں یا تو اس ظالم آدمی کی زبان، استغفر اللہ. اور پھر خود یہ لوگ اکٹھی 3 دے کر 3 طلاق نافذ کروا دیتے ہیں اور خاندان توڑوا دیتے ہیں، اور پھر نکاح کے نام پر 1 رات کا حلالہ کرواتے ہیں، اور ہم اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ زنا کو پروموٹ کر رہے. وہ 1 رات کا کیا تھا پھر؟ اور اہل حدیث کا مسلک دیکھا جائے تو دیکھیں اگر اس نے ایک ساتھ 3 طلاق کو ایک مانا جائے اکٹھی 3 کو، اور اگر شوہر جو ظلم کرنے والا تھا تو عورت کے پاس چانس ہے دوسرا نکاح اس سے نہیں کرے. اگر وہ دوسرا رجوع واپس سے نکاح کرنے چاہ رہا ہے تو دوسرا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرے، کیونکہ اس کو بات معلوم ہو گیا یہ ظالم ہے، ظلم کرے گا.